بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ تکویر کی تفسیر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تفہیم القرآن میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ نام، پہلی آیت کے لفظ کویرت سے ماخوذ ہے۔ کویرت تکویر سے صیغہ ماضی مجہول ہے جس کے معنی ہیں لپیٹی گئی۔ اس نام سے مراد یہ ہے کہ وہ سورج جس میں لپیٹنے کا ذکر آیا ہے۔ اس کے دو موضوع ہیں، ایک آخرت، دوسرے رسالت۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر 7 آیتوں میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں اثر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جرائم کی باز پرس ہوگی، آسمان سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور دوزخ جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا مضمون لیا گیا ہے۔ اس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ عالی مقام اور امانت دار پیغمبر کا بیان ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر چاہ رہے ہو؟ کوبرت، سورج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے یہ ایک بے نظیر استعارہ ہے۔ عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں۔ سر پہ امامہ باندھنے کے لیے تکویر الامامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر سر کے گرد اسے لپیٹا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے، امامے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز پھیلا ہوا امامہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی کا پھیلنا بند ہو جائے گا۔ اور وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کے معنی یہ ہیں کہ یعنی وہ بندش جس نے ان کو اپنے مدار اور مقام پر باندھ رکھا ہے کھل جائے گی، اور سب تارے سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انقدار میں کدورت کا مفہوم بھی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریک بھی ہو جائیں گے۔ اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ کی تفسیر یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں زمین کی وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدولت پہاڑ وزنی ہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ بس جب وہ باقی نہ رہے گی تو سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے بہترین طرز بیان تھا۔ موجودہ زمانے کے ٹرک اور بسیں چلنے سے پہلے عرب کے لیے اس اونٹنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہ تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو۔ اس حالت میں اس کی بہت زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی تاکہ وہ کھوئی نہ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے، یا اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی اونٹنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جانا گویا یہ معنی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی کہ انہیں اپنے اس عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، دنیا میں جب کوئی عام مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ میں اصل میں لفظ سجرت استعمال کیا گیا ہے، جو تسجیر سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ تسجیر عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی۔ یہ سراسر اللہ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے۔
اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں، جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی انسان اثر نو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں مرنے سے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس آیت کے اندر انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی۔ وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح سے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے کے میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی ہے۔ جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا، آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہ تھا۔ جاہلیت کے معاشرے میں اس فعل کو بالکل جائز کر رکھا گیا تھا۔ نہ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھی، نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا، نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل ہی بے داد رہ جانا چاہیے؟ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بےرحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔ ایک معاشی خستہ حالی، جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا۔ دوسرے، عام بدامنی، جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھیں۔ تیسرے، عام بدامنی کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا پھر کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے گڑھا کھود رکھا جاتا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اس گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور اگر کبھی ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مائنے ہوتے تو باپ بدلے نہ خواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا، پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ اس معاملے میں جو شقاوت برتی جاتی تھی اس کا قصہ ایک شخص نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا۔ سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی تھی وہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے شخص، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس قدر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔
یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فعل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فعل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی، بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی۔ عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانۂ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ فرزدق شاعر کے دادا صعصع بن ناجدہ المجاشعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ ایسے اچھے اعمال بھی کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیے۔ کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیری لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کے پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بدلے نہ خواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو احادیث میں منقول ہیں۔ مثال کے طور پر، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور حدیث ہے، جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 2 بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، تیری وہ بیٹی جو تیری طرف پلٹ آئے، یعنی طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر، اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو، یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کو نقطہ نظر صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہوتی چلی گئیں۔ اب ہم اس کی کچھ تفسیر معارف القرآن میں دیکھتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی تفسیر میں، اذا الشمس کوورت تکویر سے مشتق ہے، یعنی کہ اس سے کوورت تکویر سے نکلا ہے لفظ۔ اس کے معنی بے نور ہو جانے کے بھی آتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ کی یہی تفسیر ہے، اور اس کے معنی ڈال دینے، پھینک دینے کے بھی آتے ہیں۔ ربی نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آفتاب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا جس کی گرمی سے سارا سمندر آگ بن جائے گا، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا کہ وہ اول آفتاب کو بے نور کر دیا جائے پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر قیامت کے دن دریا میں ڈال دیے جائیں گے، اور مسند بازار میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے ان آیات کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شمس و قمر اور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر اس پر تیز ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر آگ ہو جائے گا۔ انقدار سے نکلا ہے، اس کے معنی سقوط اور گرنے کے ہیں۔
سلف سے یہی تفسیر منقول ہے، اور مراد یہ ہے کہ آسمان کے سب ستارے سمندر میں گر پڑیں گے، جیسا کہ مذکورہ روایت میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ عرب کی عادت کے مطابق بطور مثال کے فرمایا ہے، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے۔ ان کے نزدیک 10 مہینے کی گابن اونٹنی ایک بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی کہ اس سے دودھ اور بچے کا انتظار ہوتا تھا، اور وہ اس کی دم سے لگے پھرتے تھے، کسی وقت اس کو آزاد نہ چھوڑتے تھے۔ سجیرت تسجیر سے مشتق ہے، جس کے معنی آگ لگانے اور بھڑکانے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ یہ معنی لیے ہیں، اور اس کے معنی بھر دینے کے بھی آتے ہیں، اور گڈمٹ خلط ملت کر دینے کے بھی بعض ائمہ تفسیر نے یہی معنی لیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ پہلے سمندر اور میٹھے دریاؤں کو ایک کر دیا جائے گا، درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی، جس سے دریا نمکین اور میٹھے دریاؤں کے پانی مل جائیں گے اور زیادہ بھی ہو جائیں گے۔ پھر شمس و قمر ستاروں کو اس میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائے گا جو جہنم میں شامل ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب کہ حاضرین محشر کے جوڑے جوڑے اور جتھے بنا دیے جائیں گے۔ یہ جتھے اور جماعتیں ایمان و عمل کے اعتبار سے ہوں گے کہ کافر ایک جگہ، مومن ایک جگہ۔ پھر کافر و مومن میں بھی اعمال و عادات کا فرق ہوتا ہے، ان کے اعتبار سے کفار میں بھی مختلف قسم کے گروہ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں میں بھی یہ گروہ عقیدے اور عمل میں اشتراک کے بنا پر ہوں گے، جیسے کہ بہقی نے بروایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسا اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، اچھے اعمال ہوں یا برے۔ مثلا اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے علماء ایک جگہ، عبادت اور زاہد ایک جگہ، جہاد کرنے والے غازی ایک جگہ، صدقہ خیرات میں خصوصیت رکھنے والے ایک جگہ۔ اسی طرح برے اعمال لوگوں میں چور ڈاکو ایک جگہ، دوسرے خاص گناہوں میں باہم شریک رہنے والے ایک جگہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، مگر یہ قومیت نسبی یا وطنی نہیں بلکہ عمل اور عقیدہ کے اعتبار سے ہوگی۔ نیک عمل کرنے والے ایک جگہ اور برے عمل کرنے والے دوسری جگہ ہوں گے۔ اس پر آیت قرآنی سے استشہاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یعنی محشر میں لوگوں کے بڑے گروہ 3 ہوں گے، جیسے کہ سورہ واقعہ کی آیت میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ ایک گروہ سابقین اولین کا ہوگا، دوسرا اصحاب الیمین کا ہوگا، اور یہ دونوں گروہ نجات پانے والے ہوں گے، اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا جو کفار اور فجار پر مشتمل ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کشط کے لغوی معنی جانور کی کھال اتارنے کے ہیں۔ بظاہر یہ حال قیامت کا نفخہ اولا کے وقت کا ہے جو اسی دنیا میں پیش آئے گا کہ آسمان کی زینت جن ستاروں اور شمس و قمر سے تھی وہ سب بے نور ہو کر دریا میں ڈال دیے جائیں گے۔ آسمان کی موجودہ حیت بدل جائے گی، اور اس کو کشط کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض حضرات مفسرین کشط کے معنی لپیٹنے کے لکھے ہیں، اور معنی آیت کی یہ ہوگا کہ آسمان جو چھت کی طرح سروں پر محیط ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، یعنی جب قیامت کے حالات مذکورہ پیش آئیں گے اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا سامان لایا ہے۔ سامان سے مراد اس کا نیک یا بد عمل ہے کہ وہ سب اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے جو دنیا میں کیے تھے، خواہ اس طرح کے صحائف اعمال میں لکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، یا اس طرح کے یہ اعمال کسی خاص شکل و صورت میں اس کے سامنے آئیں، جیسا کہ بعض روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ قیامت کے احوال اور ہولناک مناظر و وہاں کا محاسبہ اعمال کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ جس ذات پر نازل ہوا ہے وہ ذات ایک بڑی ہستی ہے، وہی لانے والے فرشتے کو پہلے سے پہچانتے تھے، اس لیے اس کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی راہ نہیں۔ جن ستاروں کی یہاں قسم کھائی گئی وہ 5 ستارے ہیں جن کو علم حیت اور فلکیات میں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، اور متحیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان 5 ستاروں کی حرکت دنیا میں اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں، کبھی پھر پیچھے کو مغرب سے مشرق کی طرف
چلنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا اور دو مختلف حرکتوں کا سبب کیا ہے، اس کے بارے میں قدیم فلسفہ یونان والوں کے مختلف اقوال ہیں، اور جدید فلسفہ والوں کی تحقیق ان میں سے بعض کے مطابق ہے، بعض کے خلاف، اور حقیقت کا علم پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں۔ سب تخمیر و اندازے ہی ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی۔ قرآن حکیم نے امت کو اس فضول بحث میں نہیں الجھایا، جتنی بات ان کے فائدے کی تھی وہ بتلا دی کہ وہ رب العزت جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اس میں مشاہدہ کریں اور ایمان لائیں۔ انہ لقول رسول کریم، ستاروں کی قسم کے بعد فرمایا کہ قرآن قول ہے ایک رسول کریم کا۔ آگے اس رسول کریم کی صفت ایک تو یہ بیان فرمائی کہ وہ ذی قوت ہے، دوسری کہ رب العرش کے پاس وہ مطاع ہے کہ اس کے احکام عرش والے مانتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک امین ہے، اس سے پیغام لانے اور پہنچانے میں کسی خیانت اور کمی بیشی کا امکان نہیں۔ اس جگہ رسول کریم سے مراد بظاہر جبرائیل امین ہیں، کیونکہ لفظ رسول کا جیسے انبیاء پر اطلاق ہوتا ہے ایسے ہی فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور آگے جتنی صفات رسول کی بیان کی گئی ہیں وہ سب جبرائیل امین پر بغیر کسی تکلف و تعویل کے منطبق ہیں۔ ان کا ذی قوت ہونا سورہ نجم میں صراحتاً مذکور ہے، علمہ شدید القوا، اہل عرش و سماوات میں ان کا مطاع ہونا اور ان کے احکام کی پیروی کرنا لیلۃ المعراج کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب جبرائیل امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے کا ارادہ کیا تو دروازوں پر مقرر فرشتوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی، اور امین ہونا جبرائیل علیہ السلام کا ظاہر ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ رسول کریم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور صفات مذکورہ کو کسی قدر تکلف سے آپ کی ذات پر منطبق کیا ہے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کفار کے بیہودہ الزاموں کا جواب ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ ان کفار کے بیہودہ اعتراض کا جواب ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کھلے افق پر دیکھا ہے، جیسے کہ سورہ نجم میں فرمایا فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور مقصود اس کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف تھے، ان کو اصلی حیت اور صورت میں بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے اس وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب ہم اس کی کچھ تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام بچ رہیں گے، اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے، زمین صرف صاف چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی، اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، نہ ان کی کوئی نگرانی کرے گا، نہ چرائے گا، نہ دودھ نکالے گا، نہ سواری کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ گھبراہٹ اور بدحواسی، بے چینی اور پریشانی اس قدر ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال کی بھی پرواہ نہ رہے گی۔ قیامت کی ان بلاؤں نے دل اڑا دیا ہوگا، کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے، اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جیسا فرمان ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، یعنی زمین پر چلنے والے کل جانور اور ہوا میں اڑنے والے کل پرند بھی تمہاری طرح گروہ ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ سب جانداروں کا حشر اسی کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ مکھیاں بھی۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، ان جانوروں کا حشر ان کی موت ہی ہے۔ البتہ جن و انس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، الجوار الکنس کے متعلق یہ ہے کہ یہ قسمیں ستاروں کی کھائی ہیں جو دن کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں، اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں، اور بعض صحابہ اور تابعین وغیرہ اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا طلوع کے وقت ستاروں کو خنس کہا جاتا ہے اور اپنی اپنی جگہ پر انہیں جوار کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا مراد اس سے جنگلی گائے ہے، یہ بھی مروی ہے کہ مراد ہرن ہے۔ ابراہیم نے حضرت مجاہد سے اس کے معنی پوچھے تو حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا، البتہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا جو تم نے سنا وہ کہو، تو فرمایا ہم سنتے ہیں کہ اس سے مراد نیل گائے ہے جبکہ وہ اپنی جگہ چھپ جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
اسفل کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو اسفل کا ضامن بتایا۔ امام ابن جریر نے اس میں سے کسی کا تعین نہیں کیا اور فرمایا کہ ممکن ہے تینوں چیزیں مراد ہوں، یعنی نیل یعنی ستارے، نیلگائے اور ہرن۔ عصعصا کے معنی ہیں اندھیری والی ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں کو ڈھانپ لیا اور جانے لگی۔ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ نکلے اور فرمانے لگے کہ وطر کے پوچھنے والے کہاں ہیں؟ پھر یہ آیت پڑھی۔ امام ابن جریر اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ رات جب جانے لگے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے کہ جب صبح چمکنے لگے۔